مسند شیعہ خصوصی اور خواتین و حضرات، گفتگو تو ہو چکی، خاص کوئی ایسی وہ میرے ذہن میں بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ جاوید بہت اچھے اور بہت عمدہ شاعر ہیں، اور پنڈی کے 5-7 لوگوں میں اگر نام لیا جائے تو جاوید احمد کا نام ضرور آئے گا، چاہے وہ 10 میں سے ہو یا 7 میں سے. تو پرسی بیشی شیلے نے کہا تھا کہ رائٹر از این ان ایکنالجڈ لیجسلیٹر آف دا سوسائٹی، کہ ادیب جو ہے وہ معاشرے کا نا تسلیم شدہ قانون دان ہوتا ہے. اب معاشرہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ شاعر معاشرے کی شرط پر معاشرے کو قبول کرے. معاشرے کے لیے شاعر ایک اب نارمل آدمی ہے، اور شاعر یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ اس کی شرائط پر اسے قبول کرے. تو گویا ہر دو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اب نارمل ہیں، اور دونوں کے اپنے اپنے نارمز ہیں. یوں دیکھا جائے تو تقریباً اردو کی جو جدید اردو شاعری ہے، قیام پاکستان کے بعد کی جو شاعری ہے، اس میں سے 98% لوگ جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور ورسیفائر بن جاتے ہیں، کہ وہ کلام موزوں تو کہتے ہیں لیکن وہ شاعری نہیں ہے. اور ورسیفائر بھی کیا، پوئٹسٹر کہنا چاہیے، وہ متشاعر ہوتے ہیں، حالانکہ خود لکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ہر کلام موزوں شاعری نہیں ہوتا. کوئی زمانہ تھا جب ہم بچے تھے تو جو اطباء تھے، طبیب تھے، ان کے مطب میں ایک چارٹ لگا ہوتا تھا جو موزوں ہوتا تھا. اگر خوں کم بنے بلغم زیادہ تو کھا ادرک چنے شلجم زیادہ. تو ہمارے یہاں آج بھی 98% پوئٹری جو ہے وہ اسی طرح ہو رہی ہے، اور یہ کلام موزوں ہے، یہ کلام موزوں ہے. اس میں جاوید کا کمال یہ ہے کہ اس نے رومانیت، مزاحمت کو کس اینگل سے دیکھا ہے. وہ شروع ہی سے پروگریسوز کے ساتھ، اور ایک ترقی پسند شاعر کے طور پر وہ ہمارے سامنے آتا ہے. امتداد زمانہ کی وجہ سے اس کی ساری کتابیں گڑبڑ ہو گئیں اور ایملگمیشن ہو گئی. وہ اس طرح کہ مثال چھپی تو وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد ایک اور کتاب آئی. غالباً عدم اطمینان جو ہے وہ ایک شاعر کو اپنا گزشتہ کلام کو رد کرنے کی اور یا اس کلام کو کسی نئے پیرائے میں پیش کرنے کی جسارت یا حوصلہ عطا کرتا ہے، عدم اطمینان. تو جاوید احمد کی جو عدم اطمینانی یا بے کلی ہے، یوں کہنا چاہیے اس کے اپنے لفظوں میں، وہ تلون اس کے مزاج کا اس کو کسی ایک جگہ پر ٹھہرنے نہیں دیتا. یہ بالکل درست کہا گیا کہ وہ ایک صنف کا شاعر نہیں ہے، لیکن ایک صنف نے اسے پسند کیا. وہ نظم بھی کہتا ہے، وہ گیت بھی لکھتا ہے، لیکن غزل اس کا بنیادی حوالہ ہے. اور جس بے کلی کی بات میں کر رہا تھا، گئی باد صبا تو اس کلی تک، مگر وہ بے کلی جو ہم تک آئی، بنیادی طور پر یہ اس کا مقصد ہے. جب یہ پنڈی میں نیا نیا آیا تھا جاوید احمد، کراچی سے بھرا ہوا، زندگی سے بھرا ہوا ایک آدمی جو قمر جمیل کے ساتھ بیٹھتا تھا، جو ضمیر علی بدایونی کے ساتھ بیٹھتا تھا. یہ وہ اصیل لوگ ہیں ادب کے، جنہوں نے 2-4 شعر تو عطا کیے ہی ادب کو، لیکن ادب پر گفتگو کرنا سکھایا. تو جب یہ آیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی. ایک دن اس نے پوسٹ اسٹرکچرزم اور اسٹرکچرزم کا نام لے لیا. میں تو امتحاناً تو نہیں، لیکن اپنے شوق کے طور پر میں نے اس سے
ساختیات کے حوالے سے، اسٹرکچرلزم کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو فن کی یہ شکلیں ہیں، ساختیات کی جو شکلیں ہیں، اسٹرکچرلزم کی یا فارملزم کی حیرت کی جو شکلیں ہیں، ان سے بہت اچھی طرح واقف ہے. اسی لیے اس نے غزل کو چنا کہ دو مصروں کے درمیان دھڑکتے ہوئے اس معنی کو کسی طرح اکسا دے، جس طرح ہم چراغ کو اکساتے ہیں. تو غزل کے دونوں مصروں میں معنی نہیں ہوتے. پہلا مصرع اپنی جگہ ہوتا ہے، دوسرا مصرع اپنی جگہ ہوتا ہے، معنی کہیں درمیان میں در بطن شعر ہوتے ہیں. اور جس کو میں فی البطن شعر کہہ رہا ہوں وہ اصل میں زائٹ گائسٹ، جس کو ہیگل نے کہا ہے، سول اینڈ اسپرٹ، یا روح عصر جس کو علی عباس جلال پوری نے جس کا نام دیا. تو اس کی وہ کتابیں دیکھی میں نے، اور آخری یہ جو انتخاب دلاول علی اظہر نے کیا ہے، اس میں کافی کچھ ایسا ہے جو رہ گیا ہے اور کافی کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اصل میں یہ جو جولیدگی ہے نا، یا انتخاب کرنے کی جو لپک ہے، یوں کہنا چاہیے، جس کو ہماری جدید زبان میں چسکا کہتے ہیں، یہ لت ہے، یہ بہت بری لت ہے کہ آپ ایک شاعر کا انتخاب کرنے بیٹھیں اور اس کو سارا پڑھے بغیر ورق الٹتے الٹتے چند صفحوں پر نشانات لگوا دیں. میں اس کام سے گزرا ہوں. میں نے فراز کا کام دیکھا، اور نظم اور غزل دونوں ملا کے 180 صفحے بمشکل بنے ہیں، جو ابھی تک شائع نہیں ہوئے، اور مجھے یقین ہے کوئی بتا رہا تھا کہ اس کے 425 صفحے ہو چکے ہیں. ظاہر ہے اب میرا کام تو اس پہ کچھ بھی نہیں رہا نا. جو فراز، جس فراز کو میں نے دیکھا، یا جس احمد جاوید کو میں دیکھتا ہوں یا دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ان کتابوں سے تھوڑا سا باہر ہے. تیرا انداز ایسا ہے اندھیروں کی کہانی میں، روزانہ کچھ دیے بھی اور ہوا کے ساتھ بھی رہنا، یا یہاں تو شوخیوں کو اپنی زیبائی سے مطلب ہے. تو اس طرح کا سنورا ہوا مصرع کہنے والے لوگ، شہزاد بیٹھا ہے، عثمان بیٹھا، اور ایک ساتھ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مصرعے کو سجانے کا جو وہ بھی ڈھب ہے کہ محنت اتنی کرو جو نظر نہ آئے. وہ یوں لگے کہ جیسے یہ بنا بنائی چیز ہے، جیسے اختر حسین جعفری کے مصرعوں پر کی گئی محنت نظر نہیں آتی. تو جاوید نے بڑی مشکل سے اس مشکل فن کو آسان بنایا ہے. جب بھی کوئی بچہ نیا نیا علم سیکھتا ہے تو پہلے اس کی ٹرمینالوجی بولتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جب تبحر آ جاتا ہے، وہ علم اس پر پانی ہو جاتا ہے، تو اسے اصطلاحات کی ضرورت نہیں رہتی. مثلا بطور شاعر، بطور پاکستانی تو میں یقیناً پسند کرتا ہوں دنیا کے منصف و سنو، لیکن بطور شاعر مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ ایک یوں کہنا چاہیے کہ سیاسی یا جذبہ حب الوطنی جس کو بیان کرنے کی ضرورت شاعر کو نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے تحت لکھا ہوا ہے. لیکن جب ہم جاوید کے قلم سے نکلے ہوئے مصروں کو دیکھتے ہیں، اس کے شعروں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی اس پوزیشن کو دیکھتے ہیں جو اس کا ورلڈ آؤٹ لک ہے، تو مجھے وہ ایک پروگریسو شاعر کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اس نے کہوٹا جیسے سنگلاخ علاقے میں، وہ ہیولوں کا علاقہ ہے، وہ بگولوں کا علاقہ ہے، وہ ببولوں کا علاقہ ہے، اس میں اس نے پھول اگائے ہیں. اور
اس سے کوشش کی ہے، وہ نئے شاعروں کے شعر بھی سناتا ہے، اپنے علاقے کے نئے شاعروں کے شعر بھی سناتا ہے. تو ایسا شاعر جو آپ کو اپنے بجائے کسی اور شاعر کے شعر سنائے، اس کے لیے تھوڑی سی سنوائی اس کی ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاوید احمد کی غزل کے بغیر راولپنڈی اسلام آباد کی غزل کا منظرنامہ جو ہے وہ نامکمل ہوگا. اس میں راولپنڈی اسلام آباد میں خاص طور پر اور پھر حلقے میں اس کی گفتگویں، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہینس جارج گیڈیمر کا انتقال 103 سال کی عمر میں ہوا اور میں نے حلقے میں یہ خبر دی تو کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی سوائے جاوید کے. کوئی جانتا تک نہیں تھا کہ ہرمنیٹکس کا یہ امام کتنا بڑا آدمی تھا. پھر اس کی ایک دو مہربانیاں ذاتی مجھ پر ہیں. وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مجھے ضمیر علی بدایونی جیسے آدمی سے ملوایا جو پاکستان میں 70 کے بعد اسٹرکچرلزم، پوسٹ اسٹرکچرلزم اور جدیدیت ما بعد جدیدیت جیسے قضایا کو لیے بیٹھا تھا. ہماری ملاقات 7 سٹار ایک نام ہے، وہ ہے 7 سٹار نہیں ہے جیسے پاکستان میں اکثر ہوتا ہے کہ چیز اور ہوتی ہے نام اس کا کچھ اور رکھ دیتے ہیں. وہ راجہ بازار میں ایک ہوٹل تھا، وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے مجھے بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ نثری نظم بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور میں نے مان کے نہیں دیا. لیکن جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی ہے جدید علوم پہ، سماجی علوم پہ جو گفتگو ہوئی، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور بعد میں جب ان کی کتاب ماڈرنزم اینڈ پوسٹ ماڈرنزم اے فلاسافیکل اینڈ لٹریری ڈسکورس آئی تو اس سے تو پھر ہم نے بہت زیادہ سیکھا. یہاں ایک رسالہ دریافت، شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو قمر جمیل نکالا کرتے تھے، تو انہوں نے احمد جاوید کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ اگر وہاں کوئی شاعر تمہیں نظر آتے ہیں تو ان کا کلام مجھے بھیجو تاکہ میں اسے دریافت کا حصہ بنا سکوں. جاوید نے توہن و کرہن یا جیسے بھی اس 5-7 شاعروں کا کام ان کو بھیجا، جن میں سے صرف یہ ناچیز تھا جس کی چیزیں چھپیں. باقی لوگوں کو قمر جمیل صاحب نے جاوید صاحب کو یہ کہہ دیا کہ یہ چیزیں قابل اشاعت نہیں ہیں. تو ایسی چیزیں جو قابل اشاعت نہیں ہیں وہ ہمارے یہاں 98% چھپ رہی ہیں. میں پھر اسی نقطے پہ دوبارہ واپس آ گیا ہوں. ابھی کتاب جاوید کی جو ہے وہ آئی، ہم نے پڑھی، ہم نے اس کا لطف لیا اور کوشش کی کہ شہر میں لوگوں کو لہو کے ریشم سے آئی شہزاد کی کتاب، کوشش کی کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ گفتگو ہم کریں، سنجیدہ مکالمہ ہو. لیکن جہانگیر یہ کہتا ہے کہ ہمارے دور میں ادب ایک ایسا اندھا کنواں بن چکا ہے جس میں کچھ بھی پھینکو آواز نہیں آتی. تو ایسے عالم میں جاوید جیسے فنکار کا ہمارے یہاں ہونا میں سمجھتا ہوں وہ بہت عام ہے. اپنا جو عالم ہے وہ تو عرفی کے اس شعر والا ہے کہ عمر در شعر بسر کر دے در باختے ہم، عمر در باختے را بار دیگر باختے ہم، کہ میں نے اپنی عمر جو ہے وہ شعر میں تباہ کی اور تباہ کی ہوئی عمر کو دوبارہ تباہ کیا. تو جاوید نے ریڈیو پر یہ شمع جلائی کراچی میں اور اس کے بعد یہ پنڈی آیا، پھر پشاور چلا گیا. ہم بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ آئے کہ گفتگو والا ایک آدمی ملا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اس کے ساتھ اس کی غزلیں یا اپنی غزلیں سننے سنانے کا معاملہ ہمارا کبھی نہیں رہا.
اور الحمدللہ اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ میں نے اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی، کیونکہ ہمارے یہاں یہ روایت ہے کہ ہم شعر پڑھتے ہیں۔ کاغذ ایک بہت عجیب چیز ہے، جنگل کٹ رہے ہیں، کاغذ بن رہا ہے، آلودگیاں پھیل رہی ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں۔ اب کاغذ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو اس طرح ڈھانپ بھی دیتا ہے اور وہ آپ کو اس طرح ننگا بھی کر دیتا ہے۔ یہ بہت عجیب چیز ہے۔ کوئی بھی شاعر ہو، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اسے اس کاغذ پر دیکھو۔ اگر کاغذ پر وہ زمانہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا حافظہ اچھا ہے تو یہ باتیں میں کر رہا ہوں، ظاہر ہے اچھا شعر خود اپنے آپ کو، ابھی پرسوں ایک مشاعرے میں ایک بچہ نثار محمود تاثیر آیا اور اس نے وہ غزل سنائی اپنی مجھے، جیسے جاتے ہوئے کچھ بھول رہا ہے مجھ میں، اور خوشبوئیں بانٹنا معمول رہا ہے مجھ میں۔ تو میں نے بعد میں باقاعدہ فون کر کے اس کو مبارکباد دی۔ اور یہ جو فرحت عباس شاہ نے رائٹرز فورم بنایا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اصیل اور جینوئن قسم کے لوگوں کو، جن کی آواز صدا بصحرا ہے، ان کو سامنے لائے اور ان کو اپریشیٹ کرے، چاہے وہ اس ملک کے کسی بھی لوئسٹ طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں اس کام کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، وقاص کو بھی۔ گلے اپنی جگہ الگ ہیں، گلے ہوتے ہیں، وہ میں اس سلسلے میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک درویش منش اور ایک بے نیازی والے آدمی کو یہ ہمارے سامنے سٹیج پہ لے آیا ہے۔ اکثر لوگ جاوید سے فرمائش کرتے ہیں کہ وہ ترنم میں اپنی غزل پڑھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ جب وہ ترنم شروع کرتا ہے تو میں باہر چلا جاتا ہوں، کیونکہ وہ استاد نے کہا ہے کہ کون سنتا ہے صدا نزدیک کی، بے خبر جا دور سے آواز دے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کو بڑا شاعر جو ہے وہ بہروں کی طرح کان لگا کر اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ باہر بھی چلے جائیے تو جاوید احمد کی آواز آپ کو آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں اچھی شاعری، عمدہ شاعری کی اپریسیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے نام لیتے ہیں، ایک اصول ہم نے بنایا ہوا ہے، بلکہ کھڈی لگائی ہوئی ہے، جس میں ہم اپنے ہی کچھ لوگوں کو، فرحت عباس شاہ بہت بڑا شاعر ہے کیونکہ میرا دوست ہے، جہانگیر عمران بہت بڑا شاعر ہوگا کیونکہ میرا دوست ہے، اور فلاں جو ہے وہ بہت عمدہ شاعر ہے کیونکہ میرا دوست ہے۔ تو شاعری میں یہ اس طرح نہیں ہے۔ غالب نے کہا ہے کہ مانا بودین بدن مرتبہ راضی غالب، شعر خود خواہش ان کرد کے گردد فنما، کہ غالب میں تو اس مرتبے پہ راضی نہیں ہوتا، یہ تو شعر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ میرے فن کا حصہ بنے۔ تو جاوید کو ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ شاعری کو اس طرح پڑھیے جیسے عشق کرتے ہیں، جیسے یہ محبوب کا معاملہ ہے کہ آپ اس کے مزاج کی جملہ نزاکتوں کو کھولتے اور ان کا جائزہ لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ کردار جو بند ہیں لفظوں میں، مشکل سے کہانی کھولتے ہیں۔ ایک عمر جو ان کے ساتھ چلے تب جا کے معانی کھولتے ہیں۔ تو جاوید احمد کو پڑھیے، اور آرتی اتارنے کے لیے نہیں، تنقیدی نظروں سے بھی پڑھیے اس کو۔ اس کے باوجود اگر وہ دو چار شعر آپ کو دے جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔